شام بخیر، السلام علیکم۔ میں ہوں اسامہ ناصر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور سکھی بھی۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آج کل پاکستان میں جو حالات ہیں، جو تباہیاں مچا چکا ہے سیلاب، اور ویسے ہی پاکستان کو اتنے مسائل درپیش ہیں، اور اب یہ سیلاب کا جو بہت بڑا اور بھیانک آپ کہہ سکتے ہیں حادثہ ہے، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ اور ان لوگوں سے پوچھئے جو بیچارے اپنے گھروں میں اب نہیں رہ رہے، ان کا سب کچھ بہہ گیا پانی کے ساتھ، ہر چیز تباہ ہو گئی ہے۔ اسپیشلی اگر آپ سندھ کی بات کریں یا پنجاب کے کچھ علاقہ جات جن میں راجن پور، تونسا شریف اور باقی جو کچھ علاقے ہیں ڈیرہ غازی خان کے، ان میں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اور آپ اکثر لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ریلز آ رہی ہیں، باقی معلومات آ رہی ہیں فیس بک پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ، آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یقین کریں، اب یہ تو چلیں قدرتی آفت ہے، اللہ پاک کی ذات ہم سب کو معافی دیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ 75 سال ہوئے آپ کو آزاد ہوئے، آج تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بن سکی کہ جو سیلاب کو، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے جیسے ہم پریکاشنری میئرز کہتے ہیں، احتیاطی تدابیر کہتے ہیں، وہ نہیں ہم کر سکے کہ شاید ہم ان چیزوں کو روک سکیں۔ یہ قدرتی آفت ہے بے شک، اور ہمیں اللہ کریم کے ہاں جھکنا بھی چاہیے اور اللہ کریم کے ہاں استغفار اور توبہ بھی کرنی چاہیے کہ جو حالات آج کل پاکستان میں چل رہے ہیں۔ تو اب کرنا کیا ہے، کیونکہ ہم تو وہاں جا کے یا کوئی ایک انفرادی طور پہ بندہ جا کے اس سیلاب کو نہیں روک سکتا، لیکن جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، بیچاروں کے ساتھ، جن کے گھر لٹ گئے ہیں، گھر تباہ ہو گئے ہیں، جن کے مال مویشی ختم ہو گئے ہیں، اور یقین کریں سب سے بڑی بات ہوتی ہے نقصان انسان پھر بھی بھر لیتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ نقصان مکمل ہو جاتا ہے، آپ کو ہر جانا مل جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے جو عزیز و اقارب اس سانحے میں اس سیلاب کی زد نظر ہو گئے ہیں، وہ بچے معصوم، آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں، بیچارے جو مٹی میں جب پانی بہہ کے چلا گیا وہ مٹی سے مل رہے ہیں، اینڈ وہ لوگ وہاں وفات پا چکے ہیں، معصوم بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، کئیوں کے باپ ہیں۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے پاکستان میں۔ میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات کے ہاں ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اظہار یکجہتی کرنا چاہیے اور ہمیں متحد ہو جانا چاہیے۔ ہم آج بھی انہی پرانی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوسیدہ چیزوں میں گرے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ یقین کریں، اگر ہم سیاست کی بات نہ بھی کریں تو پھر بھی سیاست اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے واحد خلیفہ ہوئے ہیں اور ایسے واحد حکمران ہوئے ہیں پوری دنیا کی تاریخ میں کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، اتنا رقبہ ان کے انحصار میں آتا تھا، ٹیریٹری ساری ان کے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب پہ حکمران تھے۔ لیکن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے، دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا جواب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے خود کو مخاطب کیا کہ آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور اگر ہم آج کل بات کریں پاکستان کی اور پاکستان کے سیاستدانوں کی، جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں اور جو لوگ جا کے اسمبلیز میں پالیسیز بناتے ہیں، یقین کریں دکھ ہوتا ہے کہ آج کل ہو کیا رہا ہے۔ کسی بندے نے کوئی اگر بس سیاسی بیان دیں گے کہ جی آج عمران خان صاحب وہاں جا رہے ہیں، آج شہباز شریف وہاں جا رہے ہیں، آج جی صدر زرداری نے وزٹ کر لیا، یہ ساری بوسیدہ اور بےغیرتی والی باتیں ہیں۔ یقین کریں پاکستان کا اگر آپ کو احساس ہو تو ایٹ لیسٹ پالیسیز ایسی بنا دیں، کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ایسی، یعنی ایک ڈھانچہ ایسا بن جائے کہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے۔ میں فی الحال آپ سے یورپ سے مخاطب ہوں، یقین کریں یہاں بارش اگر ہو بھی تو پہلی تو بات ہے کہ پانی کھڑا نہیں ہوتا، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ یہاں نکاسی کا نظام اتنا اچھا ہے، لوگوں کو بھروسہ ہے اپنی گورنمنٹ پہ، اپنی حکومت پہ، ان کو بھروسہ ہے کہ ہم نے اگر انہیں لایا اسمبلیز میں، ہم نے ووٹس دیے ہیں تو آف کورس ہمیں دے ول ٹیک کیئر آف دا پیپل، اور یہ لوگ کرتے بھی ہیں۔ اس لیے پاکستانیوں کو چاہیے کہ یقین کریں
اب بہتر سے بہتر سوچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو اس طرح اکٹھا کریں کیونکہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. اور پاکستان ایسی واحد قوم ہے کہ جب بھی کوئی ایسی قدرتی آفت ہے، جیسے آپ زلزلے کو دیکھ لیں، اسپیشلی جو 2005 کا زلزلہ تھا، جو انتہائی بھیانک زلزلہ تھا، اللہ پاک کی ذات ان تمام کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے چلے گئے اور بیچارے جن کے گھر تباہ ہو گئے. پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کے اپنی مدد کی لوگوں کی، وہ بات بجا ہے. لیکن آج کل جو حالات ہیں، میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میری بات وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ ایز اے نیشن، قوم کی حیثیت سے، بحیثیت قوم اگر ایک آواز دیں تو شاید ہماری سنوائی ہو جائے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اپنے دل میں اس چیز کو برا جاننا چاہیے جو برا ہو رہا ہے. اور اللہ پاک کی ذات سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ کریم ان تمام خاندانوں کو، ان تمام فیملیز کو، ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور والدین کو سکون دے جن کے گھر تباہ ہو گئے، بیچاروں کی بستیاں اڑ گئی ہیں، بستیاں پوری پانی کی نظر ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں. تو بحیثیت قوم ہم یہ دعا تو ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر ہم ان کی مالی معاونت نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں پھر بھی چاہیے کہ ہم انہیں کچھ نہ کچھ تو ادا کر دیں، کچھ نہ کچھ ہم اس میں حصہ ڈال دیں. اور یقین کریں، یعنی اس کی مثال ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور باقی ہمارے جو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی پہلے انبیاء اللہ پاک کی ذات کی طرف سے میسنجرز آف اللہ بھیجے گئے بنی نوع انسان کے لیے کہ جا کے تبلیغ کریں اور جا کے میرا پیغام دیں، اگر وہ لوگ ہمت نہیں ہارتے تھے، ہم لوگ انسان ہو کے، یعنی ہم لوگ ان سے پیچھے ہیں، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں وہ جذبہ اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایٹ لیسٹ اپنے ذہن میں رکھ کے اس کام کو ضرور سر انجام دینا چاہیے کہ شاید کسی کی مدد ہو جائے، شاید کوئی بندہ آپ کی گئی مدد سے اس کو استفادہ حاصل ہو جائے. یقین کریں سب سے بڑی طاقت تو یہ ہوتی ہے، ہاں وہ بات بجا ہے کہ ہم انسان اپنے دل میں اس چیز کو سوچے، دعا کرے، اٹس فائن، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میری گزارش ہے، جیسے وہ کہتے ہیں مقتدر حلقوں سے اقتدار اعلیٰ میں جو لوگ ہیں یا باقی جو لوگ اگر سن رہے ہیں، آواز پہنچنی چاہیے. اگر ہم ایک قوم ہو جائیں گے تو ہماری آواز بالکل پہنچے گی، اور ہمیں ہر بندے کو، ہاں وہ کسی رنگ سے ہے، کسی نسل سے ہے، کسی ذات سے ہے، کسی بھی صوبے سے، وہ یا پاکستانی ہے تو ہم پاکستانی نا. ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمیں کیا چیز دیتی ہے ہماری پہچان؟ سب سے دیتے ہیں آف کورس، سب سے لالی پرچم ہماری پہچان ہے. اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کیجیے، لوگوں کی مدد کو پہنچیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کافی فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، جیسے راہ انسانیت ہے، جیسے اور بھی کئی ایسے NGOs کام کر رہے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگ جا رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات ہے. اور یہ بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانی قوم اور خاص کر کے مسلمان قوم جو ہے وہ ہمیشہ اپنی بہنوں اور بھائیوں کی مدد کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہوں گا، اور اس بات کے ساتھ کہ ہم عہد کریں کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم خصوصی اور خالص نیت کے ساتھ دعا ضرور کر دیں، تاکہ ہمارے ان تمام بہن بھائیوں کو، ان تمام ہمارے والدین کو جن کے گھر تباہ ہو گئے، جن کے مال مویشی ختم، جن کا سب کچھ لٹ گیا. یقین کرنے بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ رو رہے ہیں ویڈیوز میں، اب جو ریلز آ رہی ہیں، جو لوگ میڈیا کوریج کر رہے ہیں ان کا، تو ان سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم ان کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں بحیثیت قوم ایک بنا دیں. ہم آزاد تو ہیں، آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن یقین کریں گے آزادی نہیں ہے. جس طرح کے حالات ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں، اور باقی کافی چیزیں بھی اس تناظر میں مزید ویڈیوز میں بات کروں گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی خود کی پبلسٹی یا ویوز لینے کے لیے. سب سے بہتر اور سب سے اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنا نظریہ ہے. آپ کو وہ کیسے پرکھ رہا ہے یہ اس پہ ہے، لیکن آپ کی نیت اللہ پاک کی ذات جانتے ہیں. لہٰذا امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو فالو کریں گے اور ایٹ لیسٹ دعا ضرور کریں گے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور صرف وہی ذات ہے جو مددگار ہے، باقی ہم سب طلبگار ہیں. پاکستان زندہ باد.